روزے کی ایک الگ اہمیت اور خصوصیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی روزے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ دیکھیں قرآن و حدیث کے نصوص کو آپ اگر پڑھیں گے دیکھیں گے تو کسی بھی عبادت کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے کہ فلاں عبادت میرے لیے ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حالانکہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور خاص روزے کی اہمیت کو بتلانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سامعین کرام، اور ایسا کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہم اگر دیکھیں بقیہ جو عبادتیں ہیں ان میں ریا اور نمود کا امکان ہے، اس میں ریاکاری کا امکان ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور سے ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ معاشرے میں سماج میں لوگ مجھے حاجی کہیں، میرا لقب حاجیوں والا ہو جائے، لوگ مجھے حاجی کہہ کر پکارے۔ ایک آدمی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے۔ ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے، لمبی لمبی رکوع اور لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، ہو سکتا ہے دل کے اندر یہ بات ہو کہ لوگ مجھے بہت بڑا متقی اور پرہیزگار کہیں۔ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، دل کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں میری سخاوت اور فیاضی کا ٹھپا بیٹھ جائے، لوگ مجھے بہت بڑا سخی اور فیاض کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا دل والا کہیں۔ یہ ایک امکان ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم روزے کے اندر غور و فکر کریں، روزہ جو عبادت ہے اس میں اگر ہم غور و فکر کریں تو اس میں اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی سخت دھوپ ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، واش روم کے اندر غسل کر رہا ہے، اگر وہ آدمی وہاں پر چاہے تو پانی پی سکتا ہے بہت آرام سے، گھر والوں کو بھی کوئی پتہ نہیں چلے گا، اور باہر وہ روزے دار بنا رہے۔ آدمی واش روم کے اندر پانی پی کر کے اگر چاہے تو پانی پی کر کے باہر روزے والوں کی شکل بنا کر کے گھومے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا مجال کہ ایک روزہ دار آدمی تنہائی میں ہونے کے باوجود ایک قطرہ پانی اپنے حلقوم سے نیچے اتار دے؟ لہذا عبادت جو یہ روزے کی عبادت ہے، اس کے اندر جو خوف خدا اور عقید آخرت کا جو استحضار پایا جاتا ہے، بقیہ عبادتوں میں اگر ہم اور آپ غور کریں تو یہ چیز بقیہ عبادتوں کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری بات، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے 7 دروازے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے، اور جنت کے 8 دروازے۔ حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7، جنت کے 8 دروازے۔ سامعین، ہونا تو یہ چاہیے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں تو جنت کے بھی 7 دروازے ہونے چاہیے، برابر۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایک دروازہ جو ایکسٹرا رکھا ہوا ہے وہ بطور خاص روزہ رکھنے والوں کے لیے رکھا، جسے ہم اور آپ باب الریان کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ رب العالمین نے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کی انٹری کے لیے بطور خاص باب الریان نام کا ایک دروازہ اللہ رب العالمین نے اضافی طور پر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں۔ لہذا روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت جیسی عظیم نعمت میں، جنت جیسی کشادہ جگہ کے اندر ایک الگ سے دروازہ بنوایا جانا، ایک ایکسٹرا دروازہ اس میں لگوانا، یہ روزے کی اہمیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ روزے کی اہمیت پر ایک بین اور واضح دلیل ہے۔ اس سے روزے کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ روزہ یہ کوئی ایسی معمولی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے والوں کے لیے بطور خاص ایک دروازہ ان کے لیے رکھا ہے جو کہ انہیں کے لیے خاص ہے۔ روزے دار ہی اس سے داخل ہوں گے، ان کے داخل ہونے کے بعد اسے بند کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ روزے دار داخل ہو جائیں
سارے روزے دار جنت کے اندر چلے گئے تو اب لاؤ دو چار الگ عبادت کرنے والوں کو بھی اس سے داخل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب وہ لوگ داخل ہوں گے دروازہ بند کر دیا جائے۔ لہذا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر بطور خاص ایک دروازہ ایکسٹرا بنوا رکھا ہے، جسے باب الریان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سامعین، تیسری بات، روزہ جیسے نماز فرض ہے ویسے روزہ بھی فرض ہے، ساتھ ہی ساتھ روزہ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، انہی میں سے یہ ایک مہینے کا روزہ بھی ہے۔ لہذا اسلام کا ایک اہم رکن ہونے کے ناطے روزے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سامعین کرام، کوئی بھی کام ہم اور آپ کرتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا رزلٹ چاہیے، اس لیے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں اس کا مقصد حصول تقویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ ہم اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آئیے دیکھیں تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ تقویٰ کی تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے